السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ انشقاق پڑھیں گے۔ سورۃ الانشقاق مکیہ، یہ سورہ مبارکہ مکی صورت ہے۔ اس کی 25 آیات ہیں اور 1 رکوع۔ یہ ترتیب کے لحاظ سے 84 نمبر پر ہے اور نازل ہونے کے حساب سے اس کا 83 نمبر ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گا اور یہی اس کے لائق ہے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور وہ ڈال دے گی جو کچھ اس کے اندر ہے اور وہ خالی ہو جائے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ کان لگائے گی اپنے رب کا حکم سننے کے لیے اور یہی اس کے لائق ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں بھی قیامت کے احوال کا ذکر ہے اور یہ انہی صورتوں میں سے ہے جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی اپنی آنکھوں سے قیامت کا حال دیکھنا چاہتا ہے تو وہ ان صورتوں کو پڑھے کہ جب یہ آسمان نہیں رہے گا بلکہ پھٹ جائے گا۔ جس طرح پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ آسمان دروازے ہو جائے گا، اور ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا، کہ آسمان پھٹ جائے گا، دروازے ہو جائے گا، اس کے دروازے کھل جائیں گے اور فرشتے آسمان سے زمین پر اترتے ہوئے آئیں گے۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، یعنی آسمان اتنی بڑی مخلوق ہے لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کا حکم سننے کے لیے غور کرے گا، اور یعنی کان لگانے کا مطلب یہی ہے کہ وہ غور کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو کیا حکم دے رہے ہیں اور یہی اس کے لائق ہے۔ یعنی یہاں یہ نہیں ذکر کیا گیا کہ آسمان کو پھر اللہ تعالیٰ کیا حکم دیں گے، بس یہی فرمایا کہ آسمان اللہ کا حکم ماننے کے لیے پوری طرح تیار ہوگا اور یہی اس کے لائق ہے۔ یعنی جن و انس کے علاوہ کوئی بھی مخلوق اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کی جرت نہیں رکھتی۔ صرف جن اور انسان یہ 2 ایسی مخلوقات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے عمل کا اختیار دیا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر گزرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد زمین کا ذکر کیا کہ جب زمین کو مدت پھیلا دیا جائے گا۔ مدہ یا مدو کا معنی ہوتا ہے کھینچنا، پھیلانا، یعنی جس طرح چمڑا جانور کی کھال زمین پر رکھی ہوئی ہو تو اس کو کھینچ کر سیدھا کیا جاتا ہے تو اس کی شکنیں ختم ہو جاتی ہیں، یعنی اس طرح زمین کی اونچائی نچائی یہ سب ختم ہو جائے گی اور یہ پھیل جائے گی، ہموار ہو جائے گی۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور اللہ تعالیٰ اس کو حکم دیں گے تو زمین اپنے اندر سے خزانے کے بڑے ستون، سونے کے چاندی کے بڑے ستون نکالے گی۔ وہ کانیں، وہ دھاتیں جو زمین کے اندر چھپی ہوئی ہیں وہ سب باہر نکل آئیں گی۔ اسی طرح مردہ انسان سب زندہ ہو کر نکل آئیں گے۔ انسانوں کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات زمین کے اندر ہیں سب کو زمین باہر پھینک دے گی۔ وَتَخَلَّتْ، اور خالی ہو جائے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، یعنی زمین کو یہی لائق ہے کہ وہ اپنے رب کے حکم کو غور سے سنے اور جو بھی اس کا رب اس کو حکم دے اس کو بجا لائے۔ ان دونوں چیزوں کی اطاعت گزاری کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے اصل موضوع کو بیان فرماتے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، کہ اے انسان بے شک تو مشقت اٹھانے والا ہے اپنے رب کی طرف مشقت اٹھانا۔ فملاقیہ، پس تو اس سے ملنے ہی والا ہے۔ یعنی ہر ایک انسان چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم وہ مشقت اٹھاتا ہی رہتا ہے۔
کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوتا ہے، کچھ دیر کے بعد ہلنا جلنا شروع کر دیتا ہے، پھر کروٹ بدلتا ہے، پھر وہ بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے، پھر وہ زانوں چلنا شروع ہوتا ہے، پھر کھڑے ہو کر، یعنی وہ اپنی مشقت کو بڑھاتا ہی چلا جاتا ہے، پھر باتوں کو سمجھتا ہے، پھر اس کا اسکول کا دور آ جاتا ہے، پھر وہ جوانی کی تمام ذمہ داریوں میں پھنس جاتا ہے، پھر اسی طرح اس پہ بڑھاپا آ جاتا ہے، موت آ جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ سب منزلیں مشقت کی ہیں، لیکن اگر کسی شخص نے یہ تمام طرح کی مشقت دائرہ اسلام میں رہ کر برداشت کی تو اس کے لیے فائدہ ہی فائدہ، نفع ہی نفع، اور اگر اس نے یہ ساری مشقت غیر اسلامی طریقے سے برداشت کی، غیر مسلم رہ کر برداشت کی اور اپنی زندگی کو غیر اسلامی طریقے سے ختم کر دیا تو اس کی زندگی بالکل ضائع ہے۔ دوسرا، اس آیت میں ہمیں یہ بات بتائی گئی ہے کہ انسان ہر گزرتے ہوئے لمحے کے ساتھ اپنے رب کے قریب ہے، اپنے موت کے قریب ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی زندگی اس کی دنیا پر آنے سے پہلے لکھ دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی تخلیق سے پہلے 40 دن ایک قطرے کی حالت میں، 40 دن جمے ہوئے خون کی حالت میں، پھر 40 دن گوشت کے لوتھڑے کی حالت میں، پھر اس کے بعد 40 دنوں میں اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق کو مکمل کر دیتے ہیں۔ پھر ایک فرشتے کو حکم دیا جاتا ہے جو اس کا رزق، اس کی عمر، اس کی خوشی غمی سب کچھ لکھ دیتا ہے کہ یہ دنیا میں کتنی خوشی لے گا، کتنا غم اٹھائے گا، کتنی عمر پائے گا، کتنا رزق کھائے گا۔ تو یعنی زندگی تو ہر ایک کی لکھی ہوئی ہے، تو جو بھی لمحہ اس کا گزر جاتا ہے وہ اس کی زندگی سے کم ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ انکا کادحٌ، یعنی مشقت اٹھانے کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ بندہ اپنے حساب و کتاب کے وقت کے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، پس لیکن جس شخص کو دے دیا گیا اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، پس ان قریب اس کا حساب لیا جائے گا، آسان طرح سے حساب لیے جانا۔ یعنی قرآن کو اگر ہم سارے کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں تو اور حدیث کو بھی پڑھیں تو ہمیں یہ سارا قیامت کا نقشہ کچھ اس طرح سے نظر آتا ہے کہ پہلے نفخہ اولا ہوگا جس سے ساری دنیا ہلاک ہو جائے گی، پھر کچھ عرصے کے بعد اللہ کے حکم سے نفخہ ثانیہ ہوگا جس سے تمام لوگ زندہ ہو جائیں گے اور اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے، لیکن اس پیشی کے لیے لوگوں کو ایک پل صراط سے گزر کر میدان محشر میں اکٹھا ہونا ہوگا، اور جب یہ لوگ پل صراط سے گزریں گے تو جو لوگ کلمہ پڑھنے والے نہیں ہیں وہ اس کو پار نہیں کر سکیں گے، اور جنہوں نے کلمہ پڑھا چاہے وہ گناہگار ہیں یا نیک، وہ تیزی سے یا گرتے پڑتے زخمی حالت میں مشکل سے جیسے بھی ہوگا وہ اس پل کو پار کر لیں گے۔ اب پھر ان لوگوں کو کھڑا کیا جائے گا اور ایک ایک کر کے سب اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں گے، جہاں ہر بندے سے 4 قسم کے سوال کیے جائیں گے کہ اس کی عمر کے بارے میں کہ عمر کہاں فنا کر کے آئے ہو، جسم کے بارے میں کہ جسم اللہ تعالیٰ نے جو دیا تھا کن کاموں میں اپنی جسمانی قوتوں کو خرچ کیا، پھر تیسرا سوال یہ ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، چوتھا سوال یہ ہوگا کہ علم کس طرح کا سیکھا اور اس پر کیا عمل کیا۔ اب ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ان 4 سوالوں کے لیے تیار کر لیں، کیونکہ ان سوالوں کے جواب قیامت کے دن یاد کرنے یا رٹا لگانے سے نہیں آئیں گے، بلکہ ان سوالوں کے جوابوں کا تعلق پوری زندگی کے عمل کے ساتھ ہوگا۔ جیسا کسی کا عمل ہوگا ویسا ہی اس کو وہاں جواب آ جائے گا۔ یہاں فرمایا کہ جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا بس اس کا حساب بڑے آسان طریقے سے لیا جائے گا، وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ اپنے اہل کی طرف بڑا ہی خوش ہوتا ہوا لوٹے گا۔ یعنی اس سے یہ بات بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ قیامت کے دن بھی اسی طرح ہمارے قبیلے ہوں گے، ایک دوسرے کی پہچان ہوگی، دوستوں کی، رشتہ داروں کی پہچان ہوگی، لیکن دنیا کی عزت سے
آخرت کی عزت بہت بڑی ہے اور دنیا کی ذلت سے آخرت کی ذلت بہت بڑی ہوگی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، کہ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ بات نہیں فرمائی کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، یعنی یہی آیت انہوں نے پڑھی اور پوچھا کہ کیونکہ نبی علیہ السلام نے اس وقت یہ بات ذکر کی تھی، فرمایا کہ لَيْسَ أَحَدٌ يُحَاسَبُ إِلَّا هَلَكَ، کہ قیامت والے دن جس کا بھی حساب ہو گیا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ تو انہوں نے یہ آیت مبارکہ پڑھی اور فرمایا کہ کیا اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرما رہے کہ دائیں ہاتھ والوں کا حساب و کتاب آسان لیا جائے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا کہ ذاک العرض یعرضون، یہ تو صرف ایک پیشی کی بات ہے کہ لوگ اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ ومن نوقش الحساب ہلک، جس کے حساب کی کرید ہو گئی وہ نہیں بچے گا، وہ ہلاک ہو جائے گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب اعمال پیش کیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ بندے کو اپنے قریب کریں گے، اور ایک حدیث میں یوں آتا ہے کہ حتی یضع کنفہ علیہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنا دامن اس پر رکھیں گے، اور یعنی جس طرح چھپا کے بات کی جاتی ہے، اور اس بندے کو یہ کہیں گے کہ کیا تو نے دنیا میں یہ عمل کیا، وہ مانتا جائے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے تجھ پر دنیا میں بھی پردہ پوشی کی، تو جاؤ اب بھی میں تمہارے اوپر پردہ ڈالتا ہوں۔ شاید یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے گناہ تو ہیں لیکن گناہوں کے ساتھ ان کی نیکیاں بہت زیادہ ہیں، جس کی وجہ سے ان کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں تھمائے جائیں گے، پھر ان کو آسانی کے ساتھ حساب کی منزل سے گزار دیا جائے گا۔ پھر وہ جب قیامت کے دن اپنے اہل خانہ کی طرف حساب دینے کے بعد لوٹیں گے تو بہت خوش آئیں گے، جبکہ اس کے برعکس دوسرا شخص اس کے بارے میں فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور لیکن وہ شخص جس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، پس وہ عنقریب ہلاکت کو پکارے گا، وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور وہ جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ گناہگار ہیں جن کی نیکیاں ان کے گناہوں سے سبقت نہیں لے جا سکی، بلکہ ان کے گناہوں کے پلڑے بھاری تھے، نیکی انہوں نے کی نہیں تھی۔ اب ان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کمر کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑا کیا گیا ہے، استغفر اللہ، اور ایسی صورت میں ان کو نامہ اعمال دیے گئے ہیں۔ تو جب وہ اپنا نامہ اعمال، یا یوں کہہ لیجئے کہ اپنے فیل ہونے کا رزلٹ دیکھیں گے، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، تو وہ ہلاکت کو پکاریں گے۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ ہلاکت کو پکاریں گے کہ ہائے میں ہلاک ہو گیا، ہائے میں تباہ ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا، کہ تم آج ایک ہلاکت کو مت پکارو، لیکن تم بہت سی ہلاکتوں کو پکارو، کیونکہ تم ہر طرح سے ہلاک ہو۔ تمہارے پاس نمازوں کا ذخیرہ بھی نہیں، تمہارے پاس خیرات و صدقات کا ذخیرہ بھی نہیں، سچ بولنے کا ذخیرہ بھی نہیں، تمہارے پاس دھوکہ ہے، فریب ہے اور خیانت ہے، اور تمام وہ اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہیں، جن کی سزا پانے کے لیے اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یعنی اس کی ایک علامت یہ بتائی گئی کہ وہ دنیا میں اپنے گھر والوں میں بڑا خوش رہتا تھا، یعنی اس نے کبھی نماز کی، اللہ کے احکامات کی فکر ہی نہیں کی تھی، جبکہ مومن کو تو بہت چیزوں کی فکر ہوتی ہے۔ مومن تو فکر سے خالی نہیں ہوتا، وہ ایک نماز پڑھتا ہے دوسری کا فکر، ایک کام کرتا ہے دوسری کا فکر، جب بھی وہ کوئی کام کرتا ہے تو اس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ میرا اللہ اس کام سے کس طرح راضی ہوگا اور میرے کس کام سے وہ ناراض ہوگا، پھر وہ اللہ کے غصے کے کاموں کو چھوڑ دیتا ہے، لیکن اس کو دنیا میں کسی قسم کی کوئی فکر نہیں تھی۔ اِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، بے شک اس نے یہ گمان کیا تھا کہ وہ اپنے رب کی طرف نہیں لوٹے گا۔ یحور کا معنی پیٹھ کے پیچھے نامہ اعمال کا ملنا اور پیچھے لوٹ کر جانا یہ ہے،
کہ یعنی جن لوگوں کو پیٹھ پیچھے نامہ اعمال دیے جائیں گے وہ لوگ وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے، یعنی ان کا آخرت پر یقین نہیں تھا۔ اس کی یعنی ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ آخرت کے انکاری تھے، جس طرح بہت سے مسلمان لیکن وہ آخرت کو نہیں مانتے، یا پھر یہ ہے کہ وہ اپنی زبان سے تو تسلیم کرتے تھے لیکن عمل سے وہ نہیں تسلیم کرتے تھے، یعنی کسی بھی گناہ کے وقت ان کو ڈر اور خوف نہیں ہوتا تھا بلکہ ہر قسم کا گناہ خوشی سے کر گزرتے تھے، صرف دنیا کی لذت اور دنیا کی عزت دیکھتے تھے۔ تو اس لیے فرمایا کہ انہو ظن ان لن یحور، کہ وہ یہ گمان کرتا تھا کہ وہ دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا۔ بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، کیوں نہیں، بے شک اس کا رب اس کو دیکھنے والا ہے۔ یعنی جب وہ اس طرح کرتا تھا اس وقت بھی وہ اللہ کی نظر میں تھا، اللہ تعالیٰ سے وہ کہیں چھپا ہوا اور گم ہوا نہیں تھا، صرف اللہ تعالیٰ کی درگزر تھی اس کے بارے میں، اللہ اس کو اچھی طرح سے جانتا تھا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے چند قسموں کے بعد ایک بہت عظیم بات کا ذکر کیا، فرمایا فلا اقسم بالشفق، پس نہیں، یعنی جو آخرت کے منکر ہیں ان کا عقیدہ درست نہیں ہے، وہ غلط ہیں۔ اقسم بالشفق، میں شفق کی قسم کھاتا ہوں۔ شفق اس سرخی کو کہتے ہیں جو سورج کے غروب ہونے کے بعد مغرب کی جانب نظر آتی ہے اور یہ عشاء کے وقت تک رہتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مغرب کی نماز کا وقت کتنا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ما لم یغب الشفق، جب تک شفق غائب نہ ہو، یعنی جب سرخی غائب ہو جاتی ہے تو عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی اتنی یہ واضح چیز ہے کہ پوری دنیا پر نظر آتی ہے، تو اتنی واضح اور بڑی سرخی یہ اللہ کی قدرت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ دوسری قسم اللہ نے کھائی واللیل وما وسق، اور رات کی قسم جب وہ چھا جائے، یعنی وہ اندھیرا اس کا ہر طرف پھیل جائے۔ وسق یہ ایک پیمانے کا نام بھی ہے جو تقریباً 60 سا غلے کا ہوتا ہے، یعنی اتنی بڑی مقدار ہے کہ جہاں پڑا ہوا ہو نظر آتا ہے پڑا ہوا۔ تو اس لیے رات پر بھی یہ لفظ بولا گیا کہ یہ رات کا چھا جانا یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کسی کو پتہ چلے یا نہ چلے، جب رات چھا جاتی ہے تو پورا علاقہ اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے۔ والقمر اذا اتسق، اور چاند کی قسم جب وہ مکمل ہو جائے، یعنی یہ بھی صرف اللہ کی قدرت ہے کہ آج تک اس کیفیت کو کوئی بدل نہیں سکا اور کوئی سمجھ نہیں سکا، یہ صرف اللہ کی قدرت سے یہ چھوٹا ہوتا ہے اور بڑا ہو جاتا ہے۔ یہ بڑی بڑی 3 قسمیں اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزوں کی کھائیں جن کی حالت ایک نہیں رہتی، یعنی شفق یہ جس طرح سورج کے غروب ہونے کے بعد طلوع ہوتی ہے اور پھر رات کا اندھیرا اس کو چھپا دیتا ہے، ایسے ہی رات کی سیاہی یہ مستقل نہیں ہے۔ چاند کا بڑا چھوٹا ہونا تو پوری دنیا دیکھتی ہے، فرمایا کہ جس طرح یہ چیزیں مستقل نہیں ہیں ایسے ہی انسان بھی ایک حالت میں مستقل نہیں رہتا، پہلے وہ بچہ تھا، پھر بڑا ہوا، پھر شعور کی عمر میں گیا، جوانی کو پہنچا، بوڑھا ہوا، پھر فوت ہو گیا، پھر اس کے بعد اس کا حساب و کتاب اور جنت اور جہنم۔ فرمایا لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، یہ ایک بہت عظیم بات اللہ تعالیٰ یہاں کر رہے ہیں کہ ضرور تم چڑھتے ہو درجہ بدرجہ، یعنی ایک حالت سے دوسری حالت میں تم درجہ بدرجہ چڑھتے جا رہے ہو۔ یعنی اس کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح اگر ایک شخص ایک دن میں 10 نیکیاں کرے تو اس کی ایک مہینے میں 3000 نیکیاں ہو جاتی ہیں، تو سال کا حساب لگائیں، پھر اس کی ساری زندگی کا حساب لگائیں۔ ایسے ہی اگر ایک شخص دن میں 10 دفعہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے ایک ہفتے کے جھوٹ، پھر مہینے کے، پھر اس کے سال کے، پھر زندگی بھر کے جھوٹ کس قدر ہو جائیں گے۔ یعنی انسان جس بھی کیفیت میں ہوتا ہے، اگر نیکی میں ہے تو اس کی نیکی بڑھتی جا رہی ہے، اگر وہ گناہ کی کیفیت میں ہے تو اس کا گناہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، بس ان کو کیا ہے کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے، یعنی جب انسان کی حالت ایک نہیں رہتی تو پھر یہ اپنی اچھی حالت کو کیوں نہیں بڑھاتے، یہ بری حالت سے نکل کیوں نہیں آتے، اللہ پر یقین کیوں نہیں کر لیتے۔
وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدہ کیوں نہیں کرتے۔ یہ آیت سجدہ ہے۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر آیات سجدہ موجود ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات پر سجدہ کیا بھی ہے اور نہیں بھی کیا۔ نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ فرض نہ ہو جائے، اور کیا ہے ہمیں رغبت دلانے کے لیے۔ تو جن مقامات پر سجدہ ہو وہاں اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے یا کوئی بار بار ان آیات کو پڑھنے والا ہے تو اس کو چاہیے کہ کم از کم ایک مرتبہ سجدہ کر لے۔ ویسے یہ واجب نہیں ہے، اور یہ سجدہ قبلہ رخ ہوتا ہے لیکن بغیر وضو کے بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص قرآن مجید پڑھ رہا ہے تو اگر آیت سجدہ آ گئی ہے تو قبلہ رخ سجدہ کر لے، لیکن قبلے کے بغیر کسی اور جانب سجدہ نہیں کرے گا۔ آگے فرمایا کہ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ، یعنی ان کو تو یہ چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو سن کر پڑھ کر سجدہ ریز ہو جائیں، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ بلکہ جو کافر ہیں وہ جھٹلاتے ہیں۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ، اور اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے جو وہ یاد کرتے ہیں۔ یوعون، یہ دراصل یہ لفظ برتن پہ بولا جاتا ہے۔ وعا برتن کو کہتے ہیں، تو یہاں مطلب یہ ہے کہ اپنے دماغوں کے برتنوں میں انہوں نے جو بھرا ہے، جو وہاں ڈالا ہوا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، بس ان کو دردناک قسم کے عذاب کی بشارت دے دو۔ حالانکہ بشارت کہتے ہیں اچھی چیز کی خبر کو، اور اس کو بشارت اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا تعلق بشر سے ہے، جلد، یعنی جب انسان خوش ہوتا ہے تو اس کے چہرے کی جلد خوشی سے تمتماتی نظر آتی ہے، ایسے ہی جب وہ غم میں ہوتا ہے تو اس کے غم کے آثار بھی چہرے پر آتے ہیں۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے تنزیہ طور پر یہ بات کہی ہے کہ ان کو دردناک قسم کے عذاب کی بشارت دے دو۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس عذاب سے بچنے کے لیے دو چیزوں کا ذکر کیا، ایمان اور عمل صالح، جبکہ ہم سورہ عصر میں 4 چیزیں پڑھ کے آئے کہ ایمان، عمل صالح، حق کی وصیت، صبر کی وصیت۔ تو یہاں یعنی ان میں تضاد نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ وہاں تھوڑی تفصیل ہے اور یہاں اللہ تعالیٰ نے مجمل طور پر ذکر کیا، کیونکہ صبر بھی اور حق کی تلقین بھی یہ عمل صالح کا ہی ایک حصہ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بعض اوقات ایمان کو مفصل طریقے سے ذکر کیا ہے اور بعض مقامات پر ایمان کو مجمل یعنی مختصر طریقے سے ذکر کیا ہے۔ تو اصل چیز جو ہے وہ یہی ہے، ایمان اور عمل صالح۔ آگے پھر عمل صالح کی کئی قسمیں ہیں، جس طرح سورہ بقرہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز کا قائم کرنا اور اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرنا، کتابوں پر ایمان لانا اور آخرت پر ایمان لانا، یعنی وہاں 5 یا بعض نے ان کو 6 چیزیں شمار کیا ہے۔ تو وہ آیات اور یہ آیات یہ ایک دوسرے سے مختلف نہیں ہیں، صرف یہ ہے کہ کہیں مختصر ذکر ہے اور کہیں مفصل۔ فرمایا لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں۔ اس سے مراد جنت ہے، یعنی ایسی جنت جس کے پھلوں میں، جس کے رزق میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، کسی قسم کی ممانعت نہیں ہوگی، نہ بجٹ کا خطرہ، نہ موسم کے ختم ہونے کا خطرہ، نہ صحت کی خرابی کا خطرہ، نہ کسی بات کا خطرہ۔ تو مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرے اور اپنی زندگی اسی کوشش میں گزار دے، کیونکہ اسی میں کامیابی ہے، اور کامیاب وہی ہے جس کو آخرت کی کامیابی مل گئی۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اور دوسری اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرنی چاہیے، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، کہ اے اللہ مجھے میری ہدایت کی راہ دکھا دے اور مجھے جو شر ہے اس سے بچا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔